تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ قوم کے سرداروں کی اولاد تھی۔ ایک دن عید کا دن تھا، وہ باہر میلے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں اور ان کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ خدا نے ان کے دل کی آنکھیں سوجھ بوجھ کے نور سے روشن کر دی تھی، تو انہوں نے لوگوں کی بت پرستی کی حرکت کو ناپسندگی کی نظر سے دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ باتیں تو خدا ہی کے لیے مناسب ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ پھر یہ اپنی قوم کے لوگوں سے دور ہی رہنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے ان میں سے ایک شخص ایک پیڑ کے سائے تلے الگ جا بیٹھا، دوسرا بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا، پھر تیسرا بھی ان کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، چوتھا آیا، پھر پانچواں آیا۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے اپنے دل کا حال ایک دوسرے سے کہتے ہوئے ڈرتے اور جھجکتے تھے۔ آخر ایک ان میں سے بولا کہ صاحبو، تم جو اپنے بھائی بندوں سے الگ ہو کر یہاں آ بیٹھے ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہ ہر شخص کو سچائی کے ساتھ بیان کر دینا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ میں یہ خیال کیا کہ جو کام ہماری قوم کے لوگ کر رہے ہیں باطل ہے، اور عبادت کا حقدار صرف ایک خدا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ تیسرے نے کہا کہ خدا کی قسم، میرے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا۔ چوتھے نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ غرض سب ایک ہی خیال کے ہو گئے اور اپنی ایک جدا عبادت گاہ بنا لی۔ اس میں ایک خدا کی عبادت کرتے اور بتوں کی پوجا سے ذرا بھی تعلق نہ رکھتے۔ ان کا یہ حال لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بادشاہ سے جا چغلی کھائی۔ بادشاہ بڑا جابر و ظالم اور تنگ نظر تھا، لوگوں کو کفر و شرک پر تیار کرتا اور ان سے زبردستی بت پرستی کراتا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور پوچھا، انہوں نے سب کچھ سچ سچ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور کچھ مہلت دی کہ خدا پرستی سے رک جائے، مگر خدا پرستی اور توحید ایسی نہیں کہ جب دل میں بیٹھ جائے تو کبھی نکل سکے۔ انہوں نے یہ صلاح کی کہ اب ان لوگوں سے تمہیں کچھ مطلب نہیں رہا تو ان میں رہنا کیا ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ غار میں چل رہے ہیں۔